السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، درس صحیح بخاری کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہماری بات چل رہی ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3 میں، جس کی راویہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی، اولین وحی، اس کا منظر کیا تھا اور اس کا پس منظر کیا تھا، اس کا بیان ہوا ہے۔ ہم نے اس سے پہلی نشست میں حدیث کا تشریحی ترجمہ آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ ہماری کوشش اب یہی ہوگی کہ سب سے پہلے ہم حدیث کے تشریحی ترجمے کو رکھیں، اور اس کے بعد حدیث سے جو فوائد سامنے آتے ہیں، جو اس کی ضروری تفصیل اور تشریح ہوگی، انشاءاللہ ہم اس پر ضرور بات کریں گے۔ چونکہ تشریحی ترجمے پر بات ہو چکی ہے، تو اب ہم حدیث سے مستنبط ہونے والے، حدیث سے اخذ ہونے والے فوائد پہ بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جس پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ حدیث کا پہلا لفظ ہے، اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ، اولین وحی جس کے ساتھ رسول کریم کا آغاز ہوا۔ یہاں جس بات پہ میں جس چیز کی طرف، حقیقت کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، وہ ہے اسلوب کلام، کلام کی بناوٹ۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ ہر زبان کے کلام کی اپنی ایک بناوٹ ہوتی ہے۔ کسی بھی زبان کو من وعن دوسری زبان میں ترجمہ کرنا انتہائی مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ اصل مقصد ہوتا ہے کہ جس کلام کا آپ ترجمہ کرتے ہیں، اس کلام کی روح آپ ٹرانسلیشن میں اور ترجمے میں اور تشریح میں سمجھا دیں۔ من وعن ترجمہ کرنا اس لیے بھی مشکل، بسا اوقات ناممکن ہو جاتا ہے کہ ہر زبان کے کلام کی بناوٹ اپنی ہوتی ہے۔ جیسے عربی ہے وہ دائیں سے بائیں شروع ہوتی ہے، اور اردو بھی آپ دیکھیں دائیں سے بائیں شروع ہوتی ہے، لیکن انگلش کو دیکھ لیں کہ وہ بائیں سے دائیں طرف شروع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کلام کے سٹرکچر میں ہی فرق آ جاتا ہے۔ تو یہاں میں جس چیز پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ کلام کا اسلوب ہے۔ کلام کا پہلا لفظ دیکھیں، اردو میں بڑا نامانوس سا لگتا ہے جب اس کا ترجمہ کیا جائے۔ اولین وحی جس کے ساتھ ابتدا کی گئی، جس کے ساتھ آغاز کیا گیا اللہ کے رسول کا۔ اب اردو اسلوب کیا بنتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وحی سے آغاز ہوا، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی اتری، یعنی اس کا اصل حاصل خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر جو پہلی وحی اتری، ٹھیک ہے نا، وہ کیسے اتری، اس کی تمہیدات کیا تھیں، اس کا دباچہ کیا تھا، یہ مفہوم ہے۔ لیکن اس کے لیے جو اسلوب اختیار کیا گیا وہ عربی میں تو مانوس ہے، اردو میں نامانوس ہے، کہ اولین وحی جس سے رسول کریم کا آغاز ہوا۔ حالانکہ خود رسول کریم نے جس وحی سے رسول کریم کا اولین وحی جس سے رسول کریم کا آغاز ہوا، یہ عربی میں بعین ہی ترجمہ کر رہا ہوں۔ اور اگر اس کو اسلوب اردو کے قالب اور ڈھانچے میں ڈالا جائے تو کیا بنے گا کہ رسول کریم کا کس وحی سے سب سے پہلے آغاز ہوا۔ تو یہاں صرف اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا کہ بہت سے حضرات من وعن لفظ بلفظ ایک زبان کو دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں اور پھر پھنس جاتے ہیں۔ اسلوب کلام کی رعایت ضرور رکھا کیجیے۔ یہاں صرف اتنی سی بات کرنا میرا مقصد تھا۔ اگلی بات جس پر میں توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں وہ ہے حدیث کا لفظ من الوحی، اولین وحی جس سے رسول کریم کا آغاز ہوا۔ یہ من بیانیہ الوحی کا لفظ ہے، اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی، اولین وحی جو رسول کریم پہ نازل ہوئی وہ خواب کی صورت میں نازل ہوئی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو اللہ کے رسول بنے نہیں تھے، ابھی تو جبرائیل امین اقرأ بسم ربک الذی خلق لے کر نازل نہیں ہوئے تھے، تو خواب کو وحی کیسے کہہ دیا گیا؟
خواب نبی کا وحی ہوا کرتا ہے، اللہ کے نبی تو ابھی نبی بنے نہیں تھے، اس کی تمہیدات شروع تھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو وحی کیسے کہہ دیا گیا، یہ آپ کو بیان کرنا مقصد ہے۔ آگے بات بڑی وضاحت سے آ رہی ہے کہ بعد میں جا کے ان تمہیدات کے بعد فجاءہ الحق، آپ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ ابھی تو آپ نبی بنے نہیں تھے، تو یہاں اس حدیث کے اندر خواب کو وحی کہا گیا ہے، تو جو ابھی نبی نہ بنا ہو یا امتی ہو اس کے خواب کو وحی نہیں کہا جا سکتا۔ تو سن لیجئے، وحی یہاں اپنے لغوی معنی کے اندر ہے۔ وحی کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے الاعلام السریع الخفی، انتہائی مخفی طریقے سے، تیز طریقے کے ساتھ کلام کو رازداری کے ساتھ منتقل کر دینے کا نام وحی ہے، ٹھیک؟ اور وحی صوت التکلم الخفی، جو آپ آہستہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں اس کی آواز کو وحی کہتے ہیں۔ تو دراصل یہاں جو وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ لغوی اعتبار سے ہوا ہے۔ وحی الہام کو بھی وحی کہتے ہیں، اشارہ کو وحی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کتابت کو وحی کہتے ہیں، رسالہ کو وحی کہتے ہیں، الہام کو وحی کہتے ہیں۔ تو یہاں جو وحی ہے دراصل الہام کو وحی کہا گیا ہے۔ یہ وحی شریعت نہیں ہے، وحی تشریعی نہیں ہے، یہ وحی الہام ہے، کیونکہ آپ ابھی نبی نہیں بنے تھے۔ آپ کے خواب سچے ضرور تھے لیکن وحی شریعت نہیں تھے۔ اس طرف بہت سے لوگوں کی، اکثر لوگوں کا دھیان نہیں جاتا، اس لیے میں نے اس کو فوکس کر کے کلام کیا ہے کہ نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہونے سے پہلے تمہید کے طور پر جو خواب آتے تھے، حدیث میں اس کو وحی کہا گیا ہے۔ دراصل وحی کس حوالے سے کہا گیا ہے؟ وہ الہام کو بھی وحی کہتے ہیں، جو نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، الہام امتی کو بھی ہو جایا کرتا ہے اور وہ یقینی نہیں ہوا کرتا۔ چونکہ یہ وحی کی تمہیدات تھیں، ان کا یقینی ہونا قانون تو نہیں تھا، سمجھ آئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وحی شریعت نہیں تھی لیکن بالکل سچے خواب تھے، ٹھیک ہے؟ وحی شریعت نہیں تھی، شریعت کا کوئی حکم نہیں تھا، لیکن یہ بالکل سچے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ وحی کی تمہیدات تھیں۔ بس اتنا بتانا یہاں مقصد ہے۔ یہاں وحی جو ہے دراصل الہام کے معنی میں ہے، اور الہام نبی کے ساتھ خاص نہیں ہوا کرتا، الہام تو امتی کو بھی ہوا کرتا ہے، اور امتی کا جو الہام ہے وہ یقینی نہیں ہوا کرتا۔ شریعت کے مطابق ہے تو سو بسم اللہ، شریعت کے مطابق نہیں ہے تو اسے قبول نہیں کیا جاتا۔ نبی کا خواب وحی ہوا کرتا ہے، تو نبی کا خواب کب وحی ہوگا؟ جب وہ نبی ہوگا۔ نبی بننے سے پہلے نبی کا خواب وحی نہیں ہوا کرتا، ہاں سچا خواب ضرور ہوگا، وہ الہام ضرور ہوگا نبی کا خواب، کیونکہ نبی تو بچپن سے ہی معصوم ہوتا ہے، اس کے اوپر سے حفاظت کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں صرف اتنا بتانا مقصد ہے، آپ پر اقرأ بسم ربک الذی خلق سے پہلے جو تمہید کے طور پر سچے خواب آتے رہے وہ وحی شریعت نہیں تھے، وحی شریعت نہیں تھی بلکہ وہ الہام کی صورت تھی۔ یہاں اتنا بتانا مقصد ہے۔ اچھا جی، اگلی بات، تیسری بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، یہ جو چلیں اسی پہ تھوڑا سا میں اس کو ایکسٹینڈ کر لیتا ہوں کہ آخر کیا وجہ بنی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے پہلے آپ پر تمہید کے طور پر وحی الہام کا نزول ہوا، سچے خواب آپ کو دکھانا شروع کیے گئے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے وحی کی عظمت اتنی زیادہ ہے، وحی کی عظمت اتنی زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کا پروٹوکول ایسے رکھا کہ وحی شریعت اترنے سے پہلے آپ پر سچے خواب کا نزول شروع کروا دیا گیا۔ ایک تو وحی کے ساتھ آپ کی مانوسیت ہو جائے، دوسرا وحی کو پروٹوکول ملے، وحی کی عظمت سامنے آئے، ٹھیک ہے؟ اور میں کہا کرتا ہوں، میں بلکہ کہا نہیں کرتا بلکہ اسی دوران جب میں اس کو مطالعہ کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی، جیسے قانون ہے، قانون کی ایک دفعہ ہوتی ہے، ایک آرٹیکل ہوتا ہے، اس کا ایک پریمبل بھی ہوتا ہے، دیباچہ بھی ہوتا ہے، کسی دفعہ کا
قانون کے اندر ایک دیباچہ بھی ہوا کرتا ہے، لیکن وہ دیباچہ آرٹیکل کے اندر شمار نہیں ہوتا، وہ دیباچہ ضرور ہوتا ہے، وہ ایک وضاحتی چیز ہوتی ہے۔ بالکل یہاں یہی سمجھ لیں، وہی یہ شریعت اقرأ بسم ربک الذی خلق آنے سے، نزول نازل ہونے سے پہلے آپ پر جو سچے خواب نازل ہو رہے تھے، دراصل اس کی حیثیت دیباچے کی تھی اور قانون کے کسی آرٹیکل کے پریمبل کی تھی۔ اس سے آپ کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا، دیباچے کی تھی، تمہید کی تھی، کسی آرٹیکل کے پریمبل کی تھی، ٹھیک ہے، جس کا درجہ آرٹیکل کا تو نہیں ہوتا، لیکن وہ آرٹیکل کی خد و خال کو واضح کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو آپ کو وہی شریعت نازل ہونے سے پہلے جو سچے خواب آ رہے تھے، ان سچے خواب کا درجہ وہی شریعت کا تو نہیں تھا، لیکن وہ وہی شریعت کے لیے وہ سچے خواب تمہید کا کام کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اتنی بات یہاں کافی ہے۔